السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سبطین جمالی آفیشیلز اور میں ہوں سبطین نواز جمالی۔ سب سے پہلے امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ آج بڑی رات کو بڑا اہم کریک ڈاؤن ہوا ہے اور بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ وہ کیا ہوئی ہے جی، وہ آپ کے ساتھ ہم وہ ڈیٹیل میں شیئر کر رہے ہیں۔ رات کو صحافی وہ عمران ریاض خان صاحب کو وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، تو وہ بڑا اور اسد طور صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ بھی وہ اسد طور صاحب کو اور صحافی عمران ریاض صاحب کو وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ رات جب ان کے گھر وہ پولیس کا چھاپا پڑا ہے جی، تو 16 سے 18 ڈالے تقریباً تھے، تو وہ 16 سے 18 ڈالے تھے اور کچھ لوگ وردی میں اور کچھ وہ ٹریک سوٹ میں تھے۔ یہ وہ عمران ریاض خان کے گھر سے وہ تازہ ترین اپڈیٹ آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ 16 سے 18 ڈالے تھے اور کچھ لوگ وہ وردی میں تھے اور کچھ لوگ وہ باوردی میں تھے۔ اچھا جی، اور وہ بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، بڑے اہم انکشاف ہو رہے ہیں جی۔ وہ سابق کمشنر لیاقت علی چٹھا صاحب کی وہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے جی، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کر رہے ہیں۔ وہ انہوں نے وہ کہا ہے کہ میں مجھ پر بڑی وہ ایک جو انہوں نے پہلے بیان دیا ہے، اس بیان کے رد عمل کے بعد میں جب ابھی وہ بیان سامنے آ رہے ہیں ان کے، انہوں نے کہا کہ مجھ پر وہ پریشر تھا، مجھ کو اکسایا گیا، مجھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہ اکسایا اور چند لوگوں نے اکسا کر وہ یہ بیان دلوایا جی۔ مجھ پر پریشر تھا، میں وہ 13 مارچ کو ریٹائرمنٹ ہونے والا تھا، میں نے 30 سال وہ گورنمنٹ کی وہ خدمت کی ہے، تو ابھی وہ مجھے اکسا کر وہ اس طرح کے بیان دلوایا گیا ہے۔ مجھ پر کوئی ایسا وہ پریشر نہیں تھا، مجھے کسی قسم کی کوئی دھاندلی کا پتہ نہیں ہے، مجھے کسی نے کوئی دھاندلی کا کہا نہیں ہے، میں نے دھاندلی کی کوئی نہیں ہے، اور بھی اتنے بھی میرے آروز تھے انہوں نے دھاندلی کوئی نہیں کی۔ تو یہ مجھ سے یہ تحریک انصاف والوں نے بیان دلوایا۔ یہ لیاقت علی چٹھا صاحب کا نیا سٹیٹمنٹ سامنے آیا جی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریٹائرمنٹ کی وجہ سے بہت ہی دباؤ میں تھا، پریشر تھا، اور پریس کانفرنس میں ریاست مخالف اور بدنیتی پر مبنی بیان دیا۔ الیکشن کمیشن بیوروکریز اور وہ سرکل اور قوم سے معافی مانگتا ہوں، اور وہ انہوں نے کہا کہ دھاندلی کے خلاف الزامات لگانے والے سابق کمشنر لیاقت علی چٹھا صاحب کا یہ بیان آیا ہے سامنے۔ اچھا جی، اور وہ ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، وہ اکثر ڈیٹیل میں شیئر کر رہے ہیں جی، کہ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے 2 حلقوں سے نون لیگ کے امیدواروں کو کامیاب قرار دے دیا گیا ہے۔ عامر مغل اور شعیب شاہین کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ نون لیگ کو پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں 36 خواتین کی مخصوص نشستیں الاٹ کر دی گئی ہیں اور تحریک انصاف کے 9 ارکان کا اسپیکر سندھ اسمبلی کو خط ہے۔ انتخابات میں آزاد امیدواروں کی حیثیت سے کامیاب ہونے والے اور سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کرنے کی سنی اتحاد کونسل کے ممبر کی حیثیت سے مخصوص نشستیں الاٹ ہونے تک اسمبلی اجلاس نہ بلایا جائے، یہ انہوں نے کہا جی۔ الیکشن کمیشن NA 128 لاہور پر سلمان اکبر راجہ اور درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ اون چودھری کی کامیابی کا نوٹس بھی بحال کر دیا گیا ہے جی۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں، فیصلہ کل ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے اہم اجلاس میں حتمی فیصلہ وہ دیا جائے گا۔ انتخابات میں دھاندلی اور بے ضابطگی کی علامات اور اہم نوعیت کا معاملہ ہے، انہیں سنجیدہ لینا چاہیے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اہم سٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے جی۔ اچھا جی، اہم ذرائع کے مطابق ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے جی۔ وہ کیا ہے جی کہ سیاسی ایجنڈے کے تحت چیف جسٹس کے خلاف مذہبی وہ منافرت وہ پھیلانے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ جو سوشل میڈیا پر لوگ پروپوگنڈے کر رہے ہیں نا، یہ مذہبی حوالے سے کہ یہ جی قادیانی کے حوالے سے جو بھی وہ سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں، یہ بڑا ایک کریک ڈاؤن ہونے والا ہے۔ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جو کہ رات کو عمران ریاض خان صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ اسد طور صاحب کو بھی گرفتار کر لے گا، اور بھی بڑی گرفتاریاں ہونے والی ہے۔ یہ میں آپ کو وہ اندر کی کہانی بتا رہا ہوں، اور بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ 1-2 دن میں بڑے ہی اہم رہنما وہ اہم صحافی ہوں، اہم رہنما ہوں، اور جنہوں نے یہ زیادہ پروپوگنڈے کیے ہیں نا، ان کی وہ گرفتاریاں ہونے والی ہیں۔ تو جن وہ سوشل میڈیا پر جن لوگوں نے وہ مذہبی وہ فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی ہے، اور وہ انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف بھی بیان بازی کی ہے، تو وہ جناب تیاری پکڑ لیں۔
ان کی گرفتاریاں ہونے والی ہیں۔ یہ جو ہے وہ بڑی اہم پیش رفت جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ اچھا جی، جماعت اسلامی کی طرف سے ایک بات بڑی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، وہ اکثر ڈیٹیل میں شیئر کر رہے ہیں جی۔ ترجمان جماعت اسلامی کیسر شریف کا بیان، پارٹی کے ترجمان فیصل کریم کنڈی کے بیان پر رد عمل۔ فیصل کریم کنڈی بتایا کہ پی پی نے جو ہے وہ پرویز مشرف سے NRO کیوں لیا؟ پیپل پارٹی جیسی عبرتناک جیت اللہ کے دشمن کو بھی نہ دے۔ پیپل پارٹی نے عوام سے کیا گیا کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا جی۔ یہ جماعت اسلامی کے جو کیسر شریف کا ہے جی، وہ پیپل پارٹی کے ترجمان سے جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ جس طریقے سے یہ جیت رہی ہے، جس طریقے سے جیتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نہ جتائے۔ اور انہوں نے جس طرح پرویز مشرف کو NRO دیا اور بھی جو ہے وہ بڑے اہم انکشاف کیے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک بڑا انکشاف ہوا ہے جی، وہ آپ ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کرتے ہیں جی۔ صرف ایک کمشنر نہیں، انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے وہ یہ کہا ہے، یہ جو ہے وہ آج رات سے پہلے کی خبر ہے جو عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ تو کیونکہ آج رات تو جو وہ کمشنر صاحب کا بھی بیان آ چکا ہے جی، وہ کہتے ہیں جی کہ مجھ پر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی بھی دباؤ تھا، مجھ پر جو ہے وہ مجھ کو اکسایا گیا، مجھے جو ہے PTI کے لوگوں نے کچھ لوگوں نے اکسایا کہ یہ آپ بیان دیں، تو یہ میں نے بھی اس طرح وجہ سے بیان دیا، ورنہ ایسا کوئی معاملہ ہوا نہیں ہے، کوئی دھاندلی ہوئی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں جی کمشنر کے حوالے سے، وہ سنیے گا۔ انہوں نے کہا کہ صرف ایک کمشنر نہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں اندر سے دھاندلی اور جو حکم آ رہے تھے ان کی ویڈیوز بھجوائے، دکھا نہیں سکتے ورنہ ان پر ظلم ہوگا، مار دیے جائیں گے، ڈر ہے کہ اب کمشنر پر تشدد ہوگا۔ یہ عمران خان صاحب نے پہلے ہی جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کمشنر کو جس طرح گرفتار کر لیا گیا اس پر تشدد ہوگا، اور ان پر جب تشدد ہوگا تو اور بھی جتنے بھی ہمارے جو ہے وہ PTI کی محبت رکھنے والے جتنے بھی یہ جو ریٹرننگ آفیسر تھے اور کمشنر تھے، انہوں نے بیان کوئی نہیں دینا، وہ ڈر جائیں گے، وہ بیان نہیں دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں جی لیاقت علی چٹھا صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن لیاقت علی چٹھا صاحب جو ہے وہ ایک دفعہ پھر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے وہ مجھ پر دباؤ تھا کیونکہ میں 13 مارچ کو ریٹائرمنٹ میری ہونی تھی، میں نے 30 سال جو ہے وہ گورنمنٹ کی سروس کی ہے اور گورنمنٹ کی خدمت کی ہے، 30 سال میں ایسا کوئی میرا کردار سامنے نہیں آیا، تو مجھ پر جو ہے وہ مجھے PTI کے لوگوں نے جو ہے وہ اکسایا ہے، اور PTI کے لوگوں کی جو ہے وہ باتوں میں آ کر جو ہے نا وہ میں نے پریس کانفرنس کر دی ہے، لہذا جو ہے وہ میں قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ میرے پاس کوئی ایسے ثبوت نہیں ہے، نہ تو کوئی کسی نے مجھے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ رزلٹ چینج کریں، اور نہ ہی کسی نے کوئی ایسی کوئی بات میرے سامنے ہوئی ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی جو ہے وہ اہم خبریں۔ اب جو ہے وہ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلو کہ عمران ریاض خان صاحب کو جو ہے وہ نامعلوم جگہ پر جو ہے وہ لے کر جایا گیا ہے۔ اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، عمران ریاض خان صاحب کو پہلے بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا تھا، وہ جب واپس آئے تو ان کی طبیعت بڑی نڈھال تھی، ابھی وہ کور ہوئے ہیں، چند دن پہلے انہوں نے اپنے دوبارہ ولاگ کرنے شروع کر دیے تھے، لیکن دیکھتے ہیں جی کہ اب کیا ہوتا ہے، جو بھی ہو بہتر ہو۔ تو اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔